اچھا بڑائی صاحب یہ فرمائیں کہ یہ آپ کے بیانات جو ہیں یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے کہ پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے. یہ اب آپ کا تازہ بیان یہ ہے کہ شہباز شریف سونا ہے مگر اب ہیرے جیسے ونڈر بوائے کی ضرورت ہے جو برسوں کے تساہل کو ختم کر سکے. کون مطلب ونڈر بوائے سونا کیا مطلب؟ نہیں میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں سر. میں بھی سنجیدگی سے جواب دے رہا ہوں. بہت بہت شکریہ جنید سلیم صاحب. ذرا کھل کے بتائیں، میں آپ کا سوال سمجھا نہیں. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کھل کے بات کیا کریں، آپ اشاروں اور استاروں میں بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ نائس ڈریس. ویئر ڈیڈ یو براٹ فرام؟ لگتا ہے کوئی سبز نسوار گرا کے چلا گیا ہے. سہیل صاحب آپ کو بھی نسوار قمیض بہت اچھی لگتی ہے. بہت اچھے. ایک دوسرے کا بدلہ لیتے ہو، یعنی اندر سے سارے رلے ہوئے ہو. اندر سے بھی اوپر سے بھی رلے ہوئے ہیں. سوال کا جواب تو دے نا. سوال کا اصل میں آپ نے پروگرام کیا تھا نا ایک دن جیو کے ساتھ، ہم کر رہے ہیں ایک دن آپ کے ساتھ. میری تو خواہش ہے وکی کہ کوئی اب میرا انٹرویو لے. میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میرا انٹرویو لیا جائے. آپ کے تھوڑے انٹرویوز ہوئے ہیں. میرا خیال ہے جتنے آپ نے انٹرویوز کیے ہیں لوگوں کے، میرا خیال اب تو اس سے زیادہ آپ نے انٹرویو دے دیے ہیں لوگوں کو. آپ بھائی آپ ان کو یہ کہیں کہ جتنے انٹرویو آپ نے لوگوں کے کھائے ہیں. اچھا یہ میری تکریم کر رہے ہیں یا بستی؟ بہرکیف سوال کیا تھا؟ ہم پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے نیا انداز بیان اختیار کر لیا ہے، یہ استاروں اور اشاروں میں بات کرنے کا جلیبی جیسا، یہ عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں جب کام نہ ملے یا کام ٹھنڈا پڑا ہو تو اس طرح کی باتیں بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ قوم آرے لگی رہے. قوم آرے لگی رہے، ان کا ٹائم پاس ہوتا رہے اور میرا کام چلتا رہے. تبھی میں کہتا ہوں طوطے کی جان خطرے میں ہے، مگرمچھ نے آنسو پہنچ لیے، چوزا انڈے سے باہر آ گیا ہے، بندر کب تک کلا بازیاں لگاتا رہے گا. اچھا ایسا آپ اس لیے تو نہیں کہتے کہ آپ کی جو بات درست ثابت ہو جائے آپ اس کو کہہ دیں کہ جی میں نے تو یہ جو کہا تھا استاروں اور اشاروں میں وہ یہی کہا تھا. دیکھیں جنید سلیم صاحب، دو میں سے ہمیشہ ایک چیز ہوتی ہے، اسی لیے میں احتیاطاً دونوں باتیں کہہ دیتا ہوں، نیگیٹو بھی اور پازیٹیو بھی. لیکن یہ بات تو خیر دنیا مانتی ہے نا کہ آپ کی جو سیاسی پیش گوئیاں ہیں وہ میرا خیال ہے کہ 90% درست ثابت ہوتی ہیں. ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے 90% پیش گوئیوں کو درست کہا، اور ساتھ ہی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے 10 کو غلط کہا. کیا بات ہے، یہ بہت شکریہ کیا مطلب؟ اسے آپ وہی سمجھیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. وسیم وکی صحافت وہ کانٹوں کا رستہ ہے جس پہ چلنا آسان نہیں ہے. میں اپنے پیر آپ کو دکھاؤں، اللہ معافی دے آپ کہیں گے آپ مانگتے تھے. یہ ہنسنے والی بات نہیں وکی، تم جنید سے پوچھ کے دیکھو کہ اصل خبر کی تلاش میں جو صحافی نکلتا ہے وہ کسی گداگر سے کم نہیں ہوتا، بلکہ کتنی خبروں والوں نے مجھے یہ کہہ دیا کہ اللہ معاف کرے آگے جاؤ. مرون کلر کا کوٹ، پنک کلر کی ٹائی اور مہنگے چشمے جو بظاہر سستے لگ رہے ہیں، اینٹیک قسم کا پف، اپنے آپ کو کارٹون فلموں کا ہیرو تو سمجھتے ہوں گے. دیکھیں بڑائی صاحب مجبوری میری یہ ہے کہ میں اس پروگرام کا میزبان ہوں، میں جواب نہیں دے سکتا. میں نے بھی عمر گزاری ہے اس دشت کی سیاہی میں. صاف کہو جنید کہ مجھے اس جگت کا جواب نہیں آتا. وہ نہ سمجھے کہ ہم راز مل جائے منزل، وہ دیکھتے ہوئے چلے بھی گئے اور میں نے کہا یہ کیا بات. اچھا جی اج پتا چلیا تسی اپنے ہر پروگرام اتنی زیادہ روٹی کیوں کھاندے ہو؟ کیوں؟ تو یہ دو ہاسے تے ہضم کر لیندے. نسیم وکی، میرا جسم اٹ سیلف حاج مولا ہے. آپ یقین جانیں
میں نے بلو ویل سے اپنی سکن ملا کے دیکھی ہے, آہا۔ مجھ میں زیادہ چربی ہے. اچھا سہیل صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک دن جیو کے ساتھ آپ نے کیا, آپ کو سب سے زیادہ مزہ کس کے ساتھ آیا؟ یو مین مزہ کس کے ساتھ آیا؟ چاولوں کے ساتھ رائتے کا, روٹی کے ساتھ قورمے کا, اور بریانی کے ساتھ شامی کباب کا. سر میں پوچھ رہی ہوں کس مہمان کے ساتھ مزہ آیا آپ کو؟ مزہ تو نہیں آیا, لیکن آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایمبیرسمنٹ ہو گئی. ہاں؟ میں ایک ہیروئن کا انٹرویو کرنے گیا, اچھا۔ میرے ساتھ کریو کے اور بھی ممبران تھے, 12-13 کریو ممبر کھڑے تھے. میں نے ہیروئن کا ہاتھ پکڑ لیا, اس نے کہا سہیل صاحب یہ کیا کر رہے ہیں, کوئی آ جائے گا. جبکہ میرے سارے کریو ممبر وہاں پر موجود تھے. پھر بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو پہلے میرا ہاتھ مانگنا چاہیے. حالانکہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کیا کہنا تھا, یہی کہنا تھا کہ او ہو آپ کے ہاتھ میں تو دوسری شادی کی لکیر بھی ہے. لیکن اس نے مجھے بتا دیا کہ یہ میری تیسری شادی ہے. پھر میں نے جب انٹرویو ختم کر لیا, میں ان کو دیکھتا گیا اور وہ مجھے دیکھتی گئیں. میں خیر چل دیا. میرے دل میں یہی آیا کہ اب یہ مجھے آواز دے کے پوچھے گی جنید صاحب آپ کے دل میں کیا ہے. آپ ہی تو سامنے ہیں. میرا دماغ اس وقت معاف ہو گیا. اچھا سہیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو لاہوری کلچر کے اتنے بڑے دل دادا ہیں, آپ نے بسنت کیسے منائی اور کہاں منائی؟ میری بسنت کا آغاز ہی بڑا عجیب ہوا. میری لائف میں نے ایسی بسنت کبھی نہیں منائی. اللہ خیر کرے. کیا ہوا؟ ویسے بھی بسنت 22 سال بعد آئی ہے. ہونا کیا تھا جنید سلیم صاحب, میں پتنگ لے کے اپنے ملازم کے ساتھ میدان میں گیا. اچھا. میں نے اپنے 15 سال وفادار ملازم کو پتنگ دے کے کہا کہ دور جا کے کنی دو. وہ کنی دینے آگے گیا. میں نے کہا تھوڑا اور دور جاؤ. اچھا. پھر میں نے کہا تھوڑا اور دور, تھوڑا اور دور, بس آخری 20 میٹر تھوڑا اور دور. وہ تو بعد میں مجھے جب پتا چلا کہ ڈور کا تو وزن ہی نہیں آ رہا, میں نے دیکھا کہ میرا ملازم میری کیوٹ سی پتنگ لے کے غائب. جنید سلیم صاحب یہ میری زندگی کی واحد بسنت تھی جس میں نے بغیر پتنگ کے ڈور ہی اڑائی, اور وہ بھی اپنی تحقیقاتی صحافت کے بل پہ. اور سہیل صاحب نے پھر اپنے ملازموں کو فون کیا, اس نے کہا سہیل صاحب بعد میں کرنا, میرا پیچھا لگا ہوا ہے. تسی کنیوں کرنے ہی ہو جاؤ. ہر کلی ڈور اڑا کے اس دن میں نے ڈور ٹو ڈور جانا شروع کیتا ہے. آپ جو ہنس رہی ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. یہ جو میں نے بات آپ کو سنائی ہے, اصل میں یہ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دی ہے. اس میں کیا خبر ہے؟ کہ یہ نظام بھی بغیر پتنگ کے چل رہا ہے, اس میں صرف ڈور ہی ڈور ہے. ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں تحقیقاتی صحافی ضرور ہوں, لیکن میں نے دلیر ہونے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا. اچھا یہی سوال آپ سب سے پوچھتے ہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, کبھی آپ کو پیار ہوا؟ جواب دے نا. مجھے لجا آ رہی ہے. وہ پوچھ رہے ہیں آپ کو کبھی پیار ہوا؟ بالکل ہوا, صبح دوپہر شام ہوا. لیکن مجھے سچا پیار تنزانیہ کے ایک قبائل زمبونگونگو بابا میں ہوا. اچھا پھر یہ کہاں کا قبیلہ ہے جی؟ آپ میری سٹوری پوچھیں, مجھ سے ایڈریس نہ پوچھیں. وہاں پہ ان کی کوئی شادی کی تقریب تھی, میں وہاں پہنچ گیا. میں ان کی شادی کی تقریب دیکھ کے انجوائے کر رہا تھا. وہاں کے لڑکے سارے مست ہوئے ہوئے تھے, لڑکیاں ناچ رہی تھیں, اونچی آواز میں ڈیک لگایا ہوا تھا, اور جواد احمد کا گانا چل رہا تھا. کون سا؟ زمبوبا 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 ہرارے ہرارے. پھر میری نظر ایک دوشیزہ پہ پڑی. میں اپنے دل پہ قابو نہیں رکھ سکا. اچھا پھر میں نے اس کی دادی سے اس کا رشتہ مانگا کہ اے دادی اس لڑکی کو مجھے دے دو, میں اسے ساری زندگی خوش رکھوں گا. اس کی دادی کی سینٹر میں ایک آنکھ تھی. میں سمجھا یہی دجال ہے, لیکن اس کی دادی یہ سمجھی کہ میں دجال ہوں.
मैंने कहा कि अपनी पोती का रिश्ता मुझे दे दें, मैं इसे सारी जिंदगी खुश रखूंगा। अच्छा, उसकी दादी ने पता है क्या कहा? क्या? क्या? कहा कि इस बच्ची के दादे को फौत हुए 70 साल हो गए हैं, और जितनी आपकी उम्र है ना बड़ाई साहब, आपका मुझसे शादी करना बनता है। हम दोनों एक दूसरे की नकल उतार रहे हैं। नकल आप उतार रहे हो, वो आपकी असल उतार रहे हैं। अच्छा बड़ाई साहब, मैं भला आपसे इतनी लिबर्टी क्यों ले रहा हूँ? आप बरमला बार बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि मेरे बारे में कोई भी कुछ भी कहे मैं कभी माइंड नहीं करता। ये आपकी ग्रेटनेस है। जुनैद साहब, ये आपकी मोहब्बत है, लेकिन लिबर्टी किसी का बाप नहीं ले सकता, क्योंकि वो हुकूमत की मलकियत है। लेकिन विकी साहब, आप वहां पे बैठ सकते हैं, हाँ। और वो भी गले में ढोल डाल के साथ बजाई जाएं और साथ ठुमके भी लगाई जाएं। ढोल बजने लगा। बड़ा